اور مزید کوئی سوال ہے اس حدیث کے متعلق؟ جی اللہ یاری صاحب، یہ اصل میں وہ مجھے انہوں نے جو پچھلی جواب دفعہ دیا، آپ میں نے ہاں ان کے ساتھ کیا نام ہے اس کے جی جی ساتھ وہ علی الحسن، انہوں نے علی سوال کیے تھے، اللہ میں نے نقوی صاحب کے میں ساتھ۔ نے ان ساتھ اس کے جتنے شکوک و شبہات تھے میں نے ان کا جواب دے دیا تھا، اور محدثین کے تصحیح وغیرہ دراصل میرا کل ان میں کے نے ساتھ دکھایا تھا اس کو۔ تھوڑا انہوں نے مجھے بلایا ہے، تو میرا جانا تھوڑا ضروری ہے، کیونکہ میں ان کا بہت پرانا اسٹوڈنٹ ہوں۔ شاید جب انہوں نے شروعات کی ہے تب سے میں ان کو سن رہا تھا، لیکن مجھے جب سے یہ مجھے حدیث، اعتراض نہیں، آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں، آپ میرا بات یہ آپ نے علی الحسن نے کال کیا تھا پچھلے ہفتے، آپ نے سنا وہ سب کچھ؟ جی اللہ یاری صاحب کافی حد تک سنا ہے میں نے آپ نہیں، کی کافی وہ حد تک ویڈیو درست نہیں کو۔ ہوتا نا، جب اس نے کال کیا ہے، اس نے آپ کی باتیں اس نے کی ہے، تو اس نے 4-5-6 سوال کیے تھے، تو میں نے ان کے 4-5-6 سوال کا جواب دے دیا تھا اس سیشن میں، اس کے ساتھ کافی ٹائم بھی لگا تھا 1 گھنٹے کا، جی اور جی سب بتا دیا۔ بہرحال میں دوبارہ تکرار کرنے سے میں نہیں، مجھ پہ تذبذب نہیں ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ آپ نے صحیح پوری نہیں سنی بات میری، ٹھیک ہے نا، یہی کہہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اصل میں مزید مجھے کیا وہ آپ کو مزید کیا سوال سوال ہے؟ صحیح انہوں نے پہنچایا نہیں ہے اللہ یاری صاحب، انہوں نے جو آپ کو ہم، سوال ہے نا مین، وہ یہ تھا کہ انجینئر صاحب کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہر حدیث کا آپ نے سما ثابت کرنا ہوتا ہے، مطلب ہے ہر حدیث ٹھیک ہے، کا۔ میں جواب دے دوں گا اس کا، اور مزید کچھ نہیں ہے ہاں جی، اس کے، اور مزید سوال ہے، صرف ہاں ایک ہی جی، سوال ہے اس حدیث کے متعلق؟ بس اسی حدیث کے متعلق سوال ہے، کیونکہ میں جب میرے تک یہ حدیث جب پہنچی ہے میں تو کافی پریشان ہوں، ظاہر ہے میں تو شروع سے سن رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے جی اللہ کے نبی نے صرف قرآن کو دیکھیں خلیفہ چھوڑا ہے۔ میرے بھائی، آپ جی دیکھیں کوئی بھی شخص کوئی جملہ بولتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، انہوں نے یہ کیا ہے یا یہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جی جی ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے، ہم شاہد نہیں تھے، تو اس کے لیے دلیل کی ہوں ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کہیں کہ انہوں نے کیا ہے، چاہے کہہ دیں نہیں کیا ہے، دونوں کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس زمانے میں ہم ہوتے جی بھی جی پھر بھی دلیل کی ضرورت ہوتی، دلیل کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ، ہم دیکھ لیتے بھائی کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا۔ لیکن اگر دلیل نہیں ہے تو آپ کسی چیز کو نسبت دیتے ہیں اور ایک چیز دوسری چیز کو نفی کرتے ہیں دلیل کے جی بغیر، جی تو یہ ہوتا ہے افتراء علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا، اور یہ بے قطعاً شک بلا شک متواتر احادیث میں ہے کہ یہ شخص جہنمی ہے اور یہ شخص کافر ہے، یہ جہنمی ہے، خالد جہنم میں رہے گا، اور خالد جہنم میں وہی شخص رہتا ہے جو کافر ہوتا ہے، یہ ہوں حد در حقیقت یہ منکر رسول ہے، ایسا شخص جو ایک ایسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے دیتا ہے جو سچی نہیں ہے، اور ایک ایسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کرتا ہے جو سچی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ شخص آپ کا جو ہے، وہ اللہ یاری صاحب، وہ انجینئر صاحب نے جب میں نے ان سے یعنی کہ دوبارہ کاؤنٹر کویشچن کیا اس جو حدیث کے متعلق نا، جب انہوں نے جواب آیا تو میں نے دوبارہ اسی چینل پہ جا کے ان سے سوال کیا، انہوں نے مجھے دعوت دی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کچھ اس حدیث پہ اعتراضات کیے۔ وہ اعتراضات یہ تھے کہ یہ کہنے لگے کہ جی شیخ، ایک میں نے اس حدیث کے جو ریفرنسز دیے تھے نا ان کو، کہ جو ہے نا ان کو علماء نے، امام ایسمی نے جید کہا ہوا ہے اس حدیث کو، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی شیخ زبیر علی زئی کی میں ان کو تحکیم بھیجی اس حدیث پر، انہوں نے بھی سما ثابت کیا ہوا تھا رکین کا، تو اس پہ کہنے لگے کہ جی انہوں نے جہاں جہاں رکین کا سما ثابت ہے شریک کے ساتھ وہاں انہوں نے لکھا ہے، اور جہاں نہیں ثابت جو ہے نا وہ انہوں نے ساتھ فٹ نوٹ پہ لکھا ہے اس حدیث کے نا۔ اب یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہر حدیث کا سما ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اب بھائی یہ بھائی کوئی سمجھ گیا، تو اصول اہل آپ سنت کے ہاں ہے؟ آپ کیوں اپنی بات تکرار کر رہے ہیں نا، مجھے بات کرنے دیں، آپ اپنی بات کو جی تکرار جی کر رہے ہیں، حکم آپ کریں۔ میری بات سنیں، دیکھیں میں نے آپ کے لیے قاعدہ پیش کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کام کیا ہے یا فلان کام نہیں کیا ہے، تو اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، تو آپ جھوٹے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء باندھ رہے ہیں، اور یہ جہنم میں خلود کا سبب ہے، اور یہ کفر کی دلیل ہے، اور آپ کے یہ مستری صاحب جو یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کو خلیفہ بنایا، تو قرآن کے علاوہ دوسرے کو خلیفہ نہیں بنایا ہے، یہ افتراء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ جانشین نہیں بنایا۔
جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک جانے والی ہے. سب سے اہم مسئلہ نزاعی مسئلہ امامت ہے. جانشین ہے، کسی کو جانشین نہیں بنایا، کسی کو جانشین نہیں بنایا. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل دکھائیں. کس نے کہا کہ کسی کو جانشین نہیں؟ کوئی حدیث ہے، کوئی روایت ہے کہ ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کام نہیں کیا؟ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. وہ دوسری طرف یاری صاحب بات وہ سنیں بات سنیں بات سنیں بات سنیں دوسری طرف وہ ثابت احادیث کہ انہوں نے جانشین بنایا ہے، تصریح کی ہے جانشینی پر. صرف حدیث خلیفتین تو نہیں ہے، صرف حدیث خلیفتین تو نہیں ہے، اس کے علاوہ مزید احادیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ ایک طرف سے وہ بات کہ کسی کو جانشین نہیں بنایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہے. دوسری طرف ان سب متواتر احادیث کی جٹلاؤ ہے، تکذیب ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد جانشین بنا کر گئے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ برا نہ ماننا میرے بھائی، آپ لوگوں کا ہمیشہ یہ بات سب یاد رکھو کہ جماعت مخالفین ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی بات بنتی ہی نہیں ہے سوائے اس کے یا اللہ پہ جھوٹ باندھے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھے. اس کے علاوہ ان کی بات نہیں بنتی. اور اقبح القبائح کو، یعنی بدترین چیزوں کو، مسئلہ امامت پہ ان کی انکار ان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ اقبح القبائح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں. اب قرآن کریم سب کو پتا ہے، میری باتیں ہوئی کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں ہوا تھا. قرآن کریم جمع نہیں ہوتا، کوئی صحابہ بھی نہیں تھا کہ حافظ قرآن ہو. ہمیں دکھائیں کون سا صحابہ اس کے پاس قرآن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پہ کتنا نزاع ہوا ہے صحابہ میں. وہ چیز جو جمع نہیں ہے، وہ چیز جو اکثر اس کے آیات متشابہات ہیں تمہارے پاس، تم اپنی کتابوں میں دکھاؤ. آپ کی کتابوں میں قرآن میں کی تفسیر میں کتنی احادیث ہیں تمہارے پاس؟ قرآن کے اکثر آیات متشابہ ہیں. یہ میں کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں. اپنی کتابوں کو کھول کے دیکھو، تفسیر کی کتابوں کو. فخر رازی کی تفسیر ہے، کشاف کی تفسیر ہے، تاویلات اہل سنہ ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی کی تفسیر ہے، ابن جریر طبری کی تفسیر ہے. ہر آیت میں بسم اللہ سے لے کر ہر آیت میں، بہت کم آیات میں لیں گے کہ اس میں کئی ایک اقوال نہ ہوں ایک ہی آیت کی تفسیر میں. ایک ایسی کتاب جو جمع نہیں تھا، اس کے کامل ہونے پہ بڑا اختلاف، اس کی ترتیب پہ بڑا اختلاف. بس ترتیب پہ کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہی نہیں ہے. وہ ثابت ہے کہ اس کی ترتیب نزول کی ترتیب نہیں ہے، یہ ترتیب صحابہ کی ترتیب ہے. اور صحابہ نے مخالفت کی ہے زید بن ثابت کی، صحابہ نے تفسیق کیا زید بن ثابت کی. عبداللہ بن مسعود نے، ابی بن کعب نے، یہ جو بڑے صحابہ تھے، سینئر صحابہ تھے قرآن میں، قرآن کے قاری تھے، انہوں نے مخالفت کی ہے. ثابت ہے زید بن ثابت کے قرآن کی. اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے زمانے سے جا رہے ہیں، وہ چیز جو کسی کے پاس ہے نہیں، اگر ہوتا بھی تو اس کے آیات متشابہات ہیں، اس کو جانشین بنا کر گئے. یہ بات یہی بات ہے نا کہ یعنی حقیقتاً یہ ہے کہ کسی کو جانشین نہیں بنایا، کیونکہ قرآن مجید ہے کہ اگر جمع بھی ہو نا، ہم فرض کرتے ہیں قرآن کریم جمع ہوا ہوتا اس زمانے میں. آپ اچھی طرح سے سن لیں اس باتوں کو. یہ بات کتنی قبیح ہے، کتنی عوام فریبی ہے. عوام کو بھئی ٹوپی پہنا دو، عوام کو جو ہے بیچاروں کو بیوقوف بناتا ہو، یہ بیوقوفی بنانے کا سلسلہ جاری رکھو. کہ دیکھ اگر یہ قرآن اسی فرض کرتے ہیں اسی طرح بین الدفتین جمع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام انجام دے گا؟ ایک لیڈر کا کام یہ انجام دے سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. ابھی تم پاکستان میں تمہارا صدر ہے، صدر جو ہے حکومت کا ہیڈ نہیں ہے، حکومت کا ہیڈ ہے پرائم منسٹر. اس کو ہٹاؤ، قرآن کو ادھر بٹھا دو نا. ہم دیکھتے ہیں کتنے دن کا آپ کا کام چلے گا، کتنا دن آپ کا کام چلے گا. یہ مذاق کر رہے ہو؟ ایک سوسائٹی کا وہ قرآن ایک دکان کو بھی نہیں چلا سکتا بھائی. قرآن ایک معاشرے کو تو چھوڑ دیں، ایک پرچون کی دکان بھی ہو نا، اس کو رکھ دیں ادھر، وہ قرآن نہیں چلائے گا. کیا مذاق کر رہے ہو؟ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، لیڈر ہیں، وہ معاشرے کے ایڈمنسٹریٹر ہیں. اگر کئی خبر دور سے خبر آتا ہے کہ دشمن وہاں پہ جمع ہوئے، وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذمہ داری ہے کہ تسلی کر لیں کہ وہاں پہ دشمن ہے، مسلمانوں کا لشکر بنا دیں. ان کو وعدہ کریں کہ وہاں پہ غنائم ملیں گے یا جو بھی ہے، یا آپ کو ثواب ملے گا، شہید ہوں گے تو جنت جائیں گے. ان کے لیے خرچے کا بندوبست کریں، پھر ان کو جنگ کے لیے بھیج دیں. اگر کوئی شخص کسی سے زنا کرتا ہے، یا قرآن آ کے اس پہ حد جاری کرے گا، قرآن آ کے شہادت دے گا. مذاق بنایا تم لوگوں نے.
یہ قرآن آ کے شہادت دے گا، قرآن آ کے حد جاری کرے گا. ہاں، کوئی کسی کا اختلاف ہے نماز پر، نماز کے مسائل قرآن بیان کرے گا. ہاں، کسی کو نماز نہیں آتی، صحابہ کو، کسی صحابی کو فرض کر نماز کے مسائل نہیں آتے، قرآن آ کے اس کو سکھائے گا کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے. کوئی شخص فرض کریں کہ قرآن کی آیات کی تفسیر نہیں جانتا، وہ قرآن سے آ کے پوچھے قرآن یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن، عزیزو یاد رکھو، قرآن ایک پرچون کی دکان بھی نہیں چلا سکتا. میں قرآن کی بے عزتی نہیں کر رہا، قرآن مجید ایک اللہ کا کلام ہے، اس کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی عظمت ہے، لیکن صرف ایک کتاب ہے، ایک کتاب ہے، اللہ کا میسج ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ نہیں لے سکتا. خلیفہ یعنی جانشین، اس کی جگہ پر بیٹھ کر، اس کی مسند پر بیٹھ کر اس کا کام چلانے والا. ایک جگہ پہ مثلا فرض کریں ایک ہائی اسکول کا ٹیچر ہے، ہائی اسکول میں وہ فرض کریں وہ کیا پڑھاتا ہے، انگلش پڑھاتا ہے. اب اس کی انتقال ہو جاتی ہے، آپ جا کے قرآن کو رکھ دو اس کی جگہ پر. یہ کیا یا کوئی شیکسپیئر کا کتاب ادھر رکھ دو. وہ یہ باتیں بے وقوفانہ، احمقانہ، بالکل جو اپنے عوام کو، مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کے لیے ایک تعظیم ہے، ایک تکریم ہے، ایک توقیر ہے، ان کو اس طرح بیوقوف بناؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو پھر تو نبی کریم اگر نے واقعا یہ کیا ہے کہ کسی کو جانشین نہیں بنایا، صرف قرآن کو بنایا، تو یہ تو بڑی ہی ظلم ہے امت پر. کیونکہ امت کو کس کی ضرورت ہے؟ امت کو خلیفے کی ضرورت ہے، جانشین کی ضرورت ہے. اگر ایک ہائی اسکول میں وہاں کے ایک انگلش کا ٹیچر ہے وہ مر جاتا ہے، بچوں کو کس کی ضرورت ہے؟ لازمی بات ہے کہ دوسرے ٹیچر لے کے آؤ، بچوں کو انگلش پڑھا دے. تو پڑھا اللہ ہے. اللہ جی سر. صاحب سوری، وہ میں آپ کی بات کاٹوں، انہوں نے اس کے متعلق بھی فرمایا نا کہ وہ اہل بیت کدھر ہیں. یعنی کہ قرآن تو ہمارے پاس گھروں میں موجود ہے، تو اس ٹائم اگر اللہ کے نبی نے خلیفہ بنایا تھا تو وہ خلیفہ کدھر ہیں؟ بلکہ انہوں نے قرآن سامنے کر کے نا بڑا ویڈیو، اس طرح انہوں نے ویڈیو میں قرآن کر کے کہا جی کہ اہل بیت کدھر ہیں، سامنے اہل لائیں. بیت کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دوسرا سوال ہے، یہ دوسرا سوال ہے. جی اس زمانے میں قرآن جی بھی کسی کے گھر میں نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ان کی وفات کی بات کر رہے ہیں. اس زمانے میں قرآن کسی کے گھر پہ نہیں تھا. لیڈر کو ضروری نہیں ہے کہ کسی کے گھر پہ ہو. وہ کہاں ہے، یہ دوسرا سوال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جانشین بنایا یا نہیں بنایا، اس سوال کا جواب دیا جائے نا. پھر آپ پوچھیں گے کہ وہ لیڈر کون اس ہے، کا وہ لیڈر اس کہاں کا ہے. اللہ یاری صاحب وہ جواب دیتے ہیں نا، وہ بخاری کی روایت لے کے آتے ہیں نا، وہ جو حضرت عمر نے کہا کہ جی اللہ کے نبی نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، تو میں بھی جو ہے نا کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا، جی ہاں، بلکہ ایک 6 رکنی کمیٹی بنائی ہاں، تو وہ سارا اسی معاملہ حدیث کو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اس میں آگے کیا ہے، اس میں آگے کیا ہے، بخاری میں آگے میں اس میں عمر نے جب کہا تھا کہ نبی نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا، آگے کیا اس میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ یہ ہے، اس مسلم میں ہے، مسلم میں ملاحظہ فرمائیے. مسلم میں یہ ہے، دیکھیں یہ مسلم ہے، جلد نمبر 5، ترجمہ وحید الزمان. یہاں پر صفحہ نمبر کون سا ہے، 116، باب الاستخلاف و ترک، خلیفہ بنانا اور خلیفہ نہ بنانا. دیکھ رہے ہیں نا، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی خلیفہ بنانا جی آ رہا ہے. اور خلیفہ نہ بنانا، خلیفہ بنائیں یا نہ بنائیں. تو یہاں پہ روایت دیکھ لیجئے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے میں نے اپنے والد کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ لوگوں سے میں نے سنا ہے، لوگوں سے ایک بات سنی تو قسم کھالی کہ آپ سے ضرور اس کا ذکر کروں. اس کو کس سے کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر اپنے والد سے، یعنی عمر بن الخطاب سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں تو میں نے قسم کھایا کہ وہ آپ کو ذکر کروں. وہ کہتے ہیں آپ کسی کو خلیفہ نہیں کریں گے اور آپ کا کوئی اور نہیں کریں گے. یا اب اس کا اپنا جملہ شروع ہو رہا ہے. اگر آپ کا کوئی چرانے والا اونٹوں کا یا بکریوں کا، پھر وہ آپ کے پاس چلا آوے اور ان اونٹوں یا بکریوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا ایک چرواہا ہے، اس کی ذمہ داری آپ نے رکھا ہے کہ بھئی یہ میرے اونٹ ہیں، میرے یہ گدے ہیں، یہ جو میرے بکریاں ہیں، ان کو آپ چرائیں، تو وہ اس کو صحرا میں چھوڑ کے آپ کے پاس چلا آتا ہے. وہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں، مثلا ایک دن کے لیے آ جاتا ہے آپ کے پاس، وہ بھی وہ چر رہے ہیں صحرا میں. تو آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ جانور برباد ہو گئے ہیں. اس صورت میں وہ جانور برباد ہو گئے ہیں. آدمیوں کا خیال تو بہت زیادہ ضروری ہے، یہ تو جانوروں کی بات ہو رہی ہے. عبداللہ ابن عمر اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کسی کو خلیفہ نہیں بنانا چاہ رہے،
لیکن اگر آپ کے ایک چرواہا ہو، چرواہا وہ اس طرح نہیں کہ مستقل چلا جائے ہمیشہ کے لیے پرماننٹلی، نہیں، ایک دن کے لیے بھی آ جائے نا، بکریوں کو اس نے صحرا میں چھوڑ دی، کھیتی میں چھوڑ دی، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو اس نے ضائع کر دی میرے جانوروں کو۔ انسانوں کا خیال تو بہت ضروری ہے، میرے اس کہنے سے ان کو خیال ہوا اور ایک گھڑی تک سر جھکاتے رہے، پھر سر اٹھایا اور کہا اچھا، یہاں پر ترجمے میں سے انہوں نے ایک جملہ ہٹایا ہے، قال فوافقه قولی، فوافقه قولی، یہ ان ترجمے والے وحید الزمان نے اس جملے کو ہٹا دیا ہے۔ وافقه قولی کا مطلب یہ ہے کہ عمر نے میری بات سے موافقت کی، پھر اس نے سر نیچے کیا، سر نیچے اٹھانے کے بعد کہا کہ اللہ جل جلالہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اور میں کسی کو خلیفہ نہ کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں کیا، اگر میں خلیفہ کروں تو ابو بکر نے خلیفہ کیا، ٹھیک ہے نا، تو ابو بکر نے خلیفہ کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب عمر نے خود اعتراف کیا ہے، اور اس کے بیٹے نے کہا ہے کہ اگر کوئی چرواہا ہے وہ جانوروں کو ایک دن کے لیے بھی چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی خیال رکھنے والے کا، تو آپ یہی کہیں گے کہ اس نے خیانت کی، اس نے غداری کی۔ یہ تو انسانوں پورے اسلامی معاشرہ ہے، یہ تو اس سے زیادہ اہم ہے، آپ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں بغیر کسی لیڈر کے۔ تو عمر نے اس سے موافقت کی، اور یہ بات جو ہے نا خوب ہے عدم استخلاف، کہ آپ کوئی شخص چلا جائے اس کے لیے کوئی جانشین تعین نہ کرے، اور کوئی طریقہ بھی نہ بتائے کس طرح سے تعین کرو، اور کوئی وہاں پر کوئی میکانزم بھی نہ رکھے، اور یہ بھی پتہ ہو کہ بعد میں اس مسئلے پہ اختلاف بھی ہوگا، تو اور پتہ بھی ہے کہ ان کو امام کی سخت ضرورت ہے، اس معاشرے کو امام کی سخت ضرورت ہے۔ میں آپ کو اجازت دیں، میں آپ کو ایک مزید روایت دکھا دیتا ہوں۔ جی جی دیکھیں کہ کس طرح مسلمانوں کو امام کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اچھا، یہ عزیزو یہ کتاب ہے صحیح مسلم حجاج قشیری نیشابوری کی کتاب ہے۔ ملاحظہ فرمائی، صحیح مسلم ہے، یہاں پر چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 184 میں، یہ صفحہ نمبر 184 کتاب الحیث میں باب التیمم ہے، باب التیمم، یہاں پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 368۔ عبد الرحمن ابن ابزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص عمر کے پاس آئے، اس نے کہا انی اجنبت فلم اجد ماء، میں جنب ہو گیا ہوں، مجھے پانی نہیں ملا۔ اچھا، اس کا حکم قرآن میں بہت واضح ہے، ان کنتم جنبا فطہروا، بلے وان کنتم جنبا او ان کنتم مرضى او لامستم النساء فتیمموا صعیدا طیبا، قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ اگر تم مریض ہو، یعنی پانی آپ کے لیے مضر ہے، ضرر دے رہا ہے، یا لامستم النساء، تم نے عورتوں کے ساتھ جماع کیا ہے، لمس کرنا یہ کنایا ہے قرآن مجید کا اس سے جماع کرنے سے، کہ اگر آپ جنب ہیں، اس کے متعلق مفسرین کے بہت سارے باتیں ہیں کہ لامستم النساء سے مراد یہی ہے کہ اگر آپ جماع کرتے ہیں اپنے خاتون کے ساتھ، پانی نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تم تیمم کرو، یہ قرآن کی واضح فرمان ہے۔ اچھا، تو اس شخص نے، اس مسلمان کو نہیں پتا تھا کہ پانی نہیں ہے تو میں نماز کے لیے کیا کام کروں، تو عمر نے اس کو کیا حکم دیا، قال لا تصلی، اس کے بجائے کہ اس کو بولتا کہ تو تیمم کر، اس کو بولا نماز ہی چھوڑ دے۔ عمار نے اس سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں اور آپ ہم ایک لشکر میں تھے، اور اس زمانے میں عمر خلیفہ تھا، یعنی یہ سوال جواب جو ہے خلافت کی بات ہو رہے ہیں۔ عمار نے کہا یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک لشکر میں تھے، تو ہم دونوں جنب ہو گئے تھے، تو اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے زمین پہ، مٹی پہ میں نے اپنے آپ کو لوٹے ماری تھی میں نے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں سے انہوں نے فرمایا کہ کافی تھا تیرے لیے کہ ہاتھ کو مٹی پہ مارتے اور چہرے پہ ملتے اور کفوں پہ مالتے، تو ہاتھوں پہ مالتے، یہ آپ کے لیے تیمم کے لیے کافی تھا۔ تو عمر نے اس سے کہا کہ اتق اللہ یا عمار، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اچھا، یعنی یہ تو اس نے، عمار نے تو کوئی غلط بات نہیں کی، عمار نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، عمار نے وہ حکم جو قرآن مجید میں موجود ہے بتایا، اور تیمم کا طریقہ بھی بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیمم کا طریقہ بتایا۔ اس کے باوجود عمر کو اب اس کو غرور تھا، پتہ نہیں جو بھی تھا، اس نے وہ الٹا عمار کو کہہ رہا ہے کہ تو اللہ سے ڈر، حالانکہ اس نے خود قرآن کے خلاف حکم دیا ہے، تو اس کو خود اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں، خلیفہ ہے، خلیفہ بننے کے بعد اس کو تیمم نہیں آتی، تو مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حامل ہو، وہ مسلمانوں کو سکھائے، ان کے لیے گائیڈ کرے، ان کو پڑھا دے، ان کو سمجھا دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کے ساتھ صرف 23 سال تھے، 23 سال، لیکن اکثر مسلمان جو ہے آخر میں مسلمان ہوئے تھے، نبی کے آخر 2-3 سال میں مسلمان ہوئے تھے، ان کو اسلام کا اتنا پتہ نہیں تھا۔ یہ عمر ہیں، یہ جو پرانے مکے میں مسلمان ہوئے تھے، ان کو تیمم کا نہیں معلوم۔ اگر تیمم کا معلوم ہے، اس کے باوجود وہ خلاف النص فتویٰ دے رہے ہیں، یہ تو پھر یہ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اگر اس کو پتہ ہے اس آیت کا، اس کے باوجود فتویٰ دے رہا ہے، نبی کا سنت بھی معلوم ہے کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، اس کے باوجود یہ فتویٰ دے رہا ہے، تو پھر تو واضح ہے کہ کیا بات۔ تو بہرحال میرے بھائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ان کی جانشین کی ضرورت ہے۔ اب اسلام دین کامل ہے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین معین کیا ہے، کہا کہ فلاں میرے جانشین ہیں، جیسے وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ وہ جتنے غزوے پہ گئے ہیں نا، پتہ ہے آپ کو، کسی بھی غزوے مجھے دکھائیں کہ کسی غزوے پہ وہ گئے مدینے پہ کسی کو جانشین معین نہ کیا ہو۔ اگر چاہیے تو میں تمام غزوات آپ کو دکھاتا ہوں، اور میں یہ بھی دکھاتا ہوں کہ کس غزوے میں گئے، کس کو جانشین معین کیا، یا کوئی لشکر انہوں نے بھیجا ہو، کسی کو امیر معین نہ کیا ہو۔ یہ کبھی ہوا ہے؟ کبھی ہوا ہے ایسا کسی لشکر کہیں بھیجا ہو، اس کو امیر معین نہ کیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ بالکل۔ اب وہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو تعین نہیں کیا بھائی، اور سب سے اختلافی مسئلہ بھی یہی ہے مسلمانوں میں، جس پہ شروع اور سب میں اختلاف جو پیدا ہوئے ہیں، فروعات میں امامت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، دوسرے اختلافات بھی اسی سے منشعب ہیں، عقائد میں جو اختلافات ہیں، اصول فروع میں جو اختلافات ہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعین نہیں کیا۔ یہ ایک ایسی قبیح بات ہے جو مولوی مرزا صاحب نسبت دے رہے ہیں، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صرف ان سے، اللہ سے بھی نسبت دیا جا رہا، اللہ سے بھی نسبت دیا جا رہا ہے ایک قبیح کام کو۔ یہ بھائی آپ کرسچن سے بھی پوچھیں نا، وہ کہہ دیں گے، وہ یہودی نصرانی وغیرہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نبی نہیں مانتے، لیکن ان کو بہت ہی عاقل شخص مانتے ہیں، بہت مدبر شخص، حکیم شخص مانتے ہیں، دور اندیش شخص مانتے ہیں یہ لوگ، کہ بہت عظیم شخص انسان تھے دنیائی لحاظ سے، وہ کہتے ہیں وہ ان کے نزدیک نبی نہیں ہے۔ تو یہ کام جو ایک چرواہا نہیں کر سکتا، خود عمر اعتراف کر رہا ہے کہ ایک چرواہا جانوروں کے ساتھ کر دے تو اس نے ظلم کیا ہے، تو اسی کو یہ نسبت دے رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب پورے، اور نہ صرف انہوں نے، نہ اللہ نے بھی، قرآن نے بھی پورے امت کے ساتھ کیا۔ یعنی اگر یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کو خلیفہ بنایا، میرے بھائی انور الحسن بھائی سنیں، میں نے کہا عرض کی خدمت، قرآن ہمارے سر آنکھوں پر، قرآن پہ ہماری جان فدا، قرآن کے ایک ہر حرف پہ ہماری جان فدا، اللہ کا کلام ہے، اس کی بے احترامی کرنا کفر ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ بات بدی ہے، قرآن ایک پرائمری اسکول کو بھی نہیں چلا سکتا۔ آپ کسی دن ٹیچر کو کمرے سے نکال دینا پرائمری اسکول میں، اسکول کو چھوڑیں، ایک کلاس روم میں جہاں پہ 10 بچے پڑھ رہے ہیں نا، وہاں پہ قرآن کو رکھ دیں کہ یہ آپ کو پڑھا دے گا، یہ جو ہے وہ کنٹرول کرے گا کلاس کو، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا بھائی۔ قرآن میں چیز یہ کام ہی نہیں ہے، قرآن کے کیا مذاق بنا ہے، قرآن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض انجام دے دے، لیڈر کے فرائض انجام دے دے۔ یہ کہنا کہ اللہ رسول اور اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ جلت عظمتوں نے قرآن کو جانشین بنایا ہے، یعنی کسی کو جانشین نہیں بنایا ہے، یعنی وہی بات کہ امت پہ ظلم کیا ہے، اور یہ بتاہا
بالبداہہ وہ باطل بات ہے. اگر مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے کسی ہاسپٹل کا، وہاں پہ ایک دو ڈاکٹر اگر نکل جاتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جگہ پہ ایک دوسرے ڈاکٹر کو لگا دے وہاں پر. اگر وہ کسی کو نہیں لگاتا، وہاں پہ مریض بھائی مر رہے ہیں، ایمرجنسی روم میں مریض مر رہے ہیں، وہاں پہ نرسوں کو نہیں آتا، نرس ہیں وہ نرس ہیں، ڈاکٹر نہیں ہے. لیکن وہ جو ہاسپٹل کا جو چیف ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ بھائی ڈاکٹر اگر یہاں سے چلے گئے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، تو فوراً ڈاکٹر کی تلاش کریں کہ یہاں پہ لگا دیں. اگر وہ ڈاکٹر کی تلاش نہیں کرتا، وہاں پہ نہیں لگاتا، وہاں پہ مریض مر جاتے ہیں، کس کی ذمہ داری؟ وہ ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری ہے کہ بھئی اس نے وہاں پہ ڈاکٹر نہیں لائے. کوالیفائڈ ڈاکٹر لانے چاہیے جس طرح کیونکہ وہ مریضوں کی جان بچا دے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، وہ ایک لیڈر ہے. اس کے بعد لیڈرشپ کے فرائض کون انجام دے گا؟ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. یہ جا رہا ہے تو اس کی جگہ پہ لگا دے، کسی شخص کی تعین کر دے. اچھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تعین کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو اپنے احادیث میں بیان کیا. حدیث ثقلین ہے، حدیث خلیفتی علی خلیفتی فی امتی. میں حدیث اگر آپ کو مل جائے تو میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ بھی حدیث صحیح ہے. جی وہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. اجازت دیں کہ میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب ہے کتاب السنہ لأبی بکر احمد بن عمرو بن ابی عاصم، الجزء الاول، چھاپ دار السمیعی للنشر. اس کتاب کے محقق ہیں کون ہیں؟ ڈاکٹر باسم فیصل جوابرہ، استاد الحدیث بکلیت اصول الدین کالج میں، امام محمد ابن سعود یونیورسٹی ریاض میں. یہ اس حدیث کے پروفیسر ہیں. یہ جزء اول ہے. اچھا، یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے بھائیوں صفحہ نمبر 799 میں. یہ صفحہ نمبر 799 ہے. یہ حدیث دیکھیے، حدیث 1222 عن ابن عباس نے روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس طرح فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو میرے سے وہی رتبہ رکھتا ہے جو ہارون موسیٰ سے رکھتا ہے. ہارون موسیٰ سے صریح قرآن کا لفظ اخلفنی فی قومی، میرے قوم میں تو میرا خلیفہ ہے. اخلفنی فی قومی، تو میرے قوم میں میرا خلیفہ ہے. وہی نسبت جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تیرا مجھ سے ہے. الا انک لست، مگر یہ کہ آپ جو ہیں لست نبیا، نبی نہیں ہیں. وانت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی، اور آپ میرے جانشین ہیں. انت خلیفتی. نور الحسن بھائی کٹ گیا آپ کا لائن، ان کا لائن کٹا ہوا ہے، دوبارہ آ جائیں تو ملا دیں گے. وانت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی، آپ ہر مؤمن میں میرے بعد میرے جانشین ہیں. حاشیہ نمبر 1، اسنادہ حسن، اسنادہ حسن، رجالہ رجال الشیخین، اس کے رجال سب رجال شیخین ہیں، غیر ابی بلج واسمہ یحییٰ ابن سلیم ابن بلج. قال الحافظ صدوق ربما اخطا وله شواہد ستأتی. اس کا اسناد حسن نہیں ہے، اس کا اسناد صحیح ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کا صحت ثابت کروں، کبھی انشاءاللہ تبارک تعالی وقت ملے تو میں صحت ثابت کروں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ صحیح حدیث ہے، مخالفین کے کتاب میں موجود ہے، انت خلیفتی فی کل مؤمن بعد، من بعد، میرے بعد ہر مؤمن میں آپ میرا خلیفہ ہیں. اب یہی حدیث البانی کے ہاتھ لگا نا، وہ مجبور ہوا ہے کہ اس حدیث کے الفاظ کو چینج کریں. وہ اپنے کتاب ظلال الجنہ میں بے نہایت بے شرمی کے ساتھ اس حدیث کے الفاظ کو چینج کر دیتا، کہتا ہے اس نہ کہ تحقیق کر کے مصادر سے نکال دیتا ہے، نہیں، کہتا ہے اس الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے الفاظ میں اس طرح بدل دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ البانی کو پتہ ہے کہ حدیث کس بات پہ دلالت کر رہا ہے؟ حدیث دلالت کر رہا ہے کہ یہ حدیث حجت ہے.
امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آم، آم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ و جانشین ہیں. بلکہ میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کتاب السنہ تالیف الحافظ ابن ابی عاصم، اور اس کے ساتھ ظلال الجنہ فی تخریج السنہ تالیف محمد ناصر الدین الالبانی، چھاپ المکتب الاسلامی. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 565 میں آپ کو یہ حدیث دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، اس نے حدیث کے الفاظ اس طرح چینج کیے ہیں. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست نبيا إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. اس جملے کو اس نے اضافہ کیا یہاں پر، لے کے آیا یہاں پہ اضافہ کیا ہے. کہتا ہے مجھے یہ کہاں سے ملا؟ یہ مسند احمد میں ملا ہے. وہ دوسری حدیث ہے، اس سند کے ساتھ ہے ہی نہیں وہ حدیث. میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں. میں مسند احمد لے کے آؤں، ایک منٹ عزیزو. وہ اچھا ملاحظہ فرمائیے کہ اس نے البانی نے یہ فقرہ اس میں اضافہ کیا، انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی، اسناده حسن ورجاله رجال الشیخین. یہاں پہ حاشیہ نمبر 1 میں کیا کہتا ہے؟ سقطت من الاصل، یہ اصل میں سے، اصل حدیث میں سے جو میں سے یہ زیادہ یہ ساقط ہو گیا تھا. مجھے مسند احمد سے ملا ہے، وہ یہ زیادت ہامہ اذ بدونها یفسد المعنی کما هو ظاہر. اس زیادت کی وجہ سے حدیث کا معنی فاسد ہو جاتا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی جانشینی ثابت ہوتی ہے. تو اس لیے مجھے وہاں سے لانا پڑا. یہ کہاں سے لے کے آتا ہے؟ اس کو مسند احمد سے لے کے آتا ہے. میں مسند احمد میں یہ حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ اور حدیث ہے. ملاحظہ فرمائیے، وہ اور حدیث ہے. وہ حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی حدیث. یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی، جو چھپی ہے سنہ 1994 میں بیروت لبنان میں. یہاں پر مسند احمد عبداللہ ابن عباس میں، مسند عبداللہ ابن عباس صفحہ نمبر 544 میں، یہاں پر حدیث 3052 میں اس وہاں سے اس نے نکالا ہے. بل حدثنا فلانا فلان انی جالس الى ابن عباس اذ اتاه تسعة رحت فقالوا يا ابن عباس اما ان تقوم معنا واما ان تخلونا هؤلاء. یہ آگے جا کر آ جاتا ہے. پھر یہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے 9 مناقب بیان کرتے ہیں. ان مناقب میں اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ان مناقب میں وہ ان مناقب میں یہ ہے عزیزوں: وخرج بالناس في غزوة تبوك فقال له علي أخرج معك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فبكى علي فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. پھر ابن عباس آگے جا کے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أنت ولي في كل مؤمن بعدي، أنت ولي في كل مؤمن من بعدي. تو اس کو البانی کو یہ پسند نہیں آیا، اس نے لفظ ولی بیچ میں سے اٹھا دیا. وہ دوسری حدیث ہے انت ولی من بعدی، انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، وہ اور حدیث ہے. وہ اس کو یہاں پہ جا کے اس نے لگا دیا. اور اس کے شاگرد جو ہیں بلے شیخ محمد
فیصل الجوابرہ وہ خود کہتے ہیں میں اپنے مقدمے میں یہ کتاب السنہ ہے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے کتاب السنہ ابی بکر احمد ابن ابی عامر ابن ابی عاصم جز نمبر 1 چاپ دار السمیعی نشر، یہاں پر اپنے مقدمے میں ملاحظہ فرمائیے، بلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنے مقدمے میں صفحہ نمبر 8 میں هذا وقد تبع كتاب السنة للمرة الأولى قبل نحو من 20 عاما، بلی کہتے ہیں آج سے 20 سال پہلے کتاب السنہ پہلی دفعہ چھپی ہے، اور اس کے ساتھ شیخ البانی کی تخریج جو ہے، شیخ البانی کی تخریج بھی چھپی ہے، میرے اس کے استاد ہے۔ فلما خرجت هذا الاحاديث وجدت فيها سقطا وتحريفا ليس بالقليل سواء في الاسانید والمتون۔ یہ خود جو ہیں البانی کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں میں نے کتاب السنہ کو اس کے استاد البانی نے بھی تصحیح کیا، تخریج کیا، اور اس نے خود تخریج کیا۔ کہتے ہیں جب میرے استاد کی کتاب کو میں نے دیکھا، اپنے استاد کو، تو میں نے دیکھا کہ اس میں کتنے سقطات ہیں، کتنے غلطیاں ہیں، اور کتنے تحریف ہیں، اس نے تحریف کیے ہیں احادیث کی، اور یہ کم نہیں ہے۔ وعندما راجعت المخطوط وقابلت ما وقع لي تأكد لي ذلك وتوثقت منه، اور جب میں نے مخطوطات کو دیکھا کتاب السنہ ابن ابی بکر ابن ابی عاصم کی، میں نے مخطوطات دیکھے تو مجھے زیادہ یقین آیا کہ یہاں پہ اس البانی کے چھاپ میں تحریفات بہت زیادہ ہیں۔ ثم بدا لي أن أقوم بمقابلة الكتاب كله على المخطوط زيادة في التدقيق والتوثيق، ففعلت بحمد الله ومنته فوجدت الأمر نفسه من سقط وتحريف۔ پھر میں نے البانی کی کتاب کو اول سے لے کر بائی بسم اللہ سے لے کر آخر تک میں نے مخطوطات کے ساتھ اس کا مقابلہ کرایا، تو میرے لیے ثابت ہوگی کہ البانی کی کتاب میں بڑی تحریفات ہیں، البانی کے کتاب سنہ میں بڑے تحریفات ہیں۔ اس میں تحریفات میں سے کیا ہے؟ اس نے اسی حدیث کو تحریف کیا ہے البانی نے، وہ اور حدیث لے کے آیا ہے کتاب مسند سے جو ابن عباس کی بہت طویل حدیث ہے، اس میں سے الفاظ کاٹ کاٹ کر کے اس حدیث کے بیچ میں ڈال دیا ہے۔ وہ کیا ہے عزیزو؟ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کون سی حدیث ہے؟ ابھی ہمارے بھائی نور الحسن صاحب تشریف لا رہے ہیں تو ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی۔ انت خلیفتی، وہ حدیث حسن ہے، اور حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ایک ہے۔ آپ میرے خلیفہ ہیں ہر مومن پر میرے بعد۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین تعین فرمایا۔ کیوں کہتے ہیں جانشین تعین نہیں کیا؟ انت ولی فی کل مؤمن من بعدی، یہ بھی جانشینی میرے بعد آپ ہر مومن کے ولی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ مؤمنین کے ناصر بن گئے، ان سے پہلے ناصر نہیں تھے، دوست نہیں تھے۔ انت ولی فی کل مؤمن من بعدی، یہ بھی ولی سے واضح قرینہ ہے، من بعدی یہ واضح قرینہ ہے کہ میرے بعد آپ مومنین کے سرپرست ہیں۔ اچھا اب میرے بھائی چلے گئے، ان کا سوال جو تھا کہ ہر حدیث کے لیے سماع کیا ضروری ہے، تو اس سوال کا جواب میں نے پچھلے ہفتے دے دیا تھا آپ کی خدمت میں۔ شریک کے متعلق جب سوال کیا گیا تھا کہ بات یہ ہے، میرے بھائی نے اچھی طرح وہ سنا نہیں تھا میری باتوں کو، وَإِلَّا یہ سوال نہ کرتے کہ شریک ابن عبداللہ النخعی، حافظ ابن حجر نے ان کے متعلق یہی فرمایا کہ یہ کان یتبرع من التدلیس، یہ مدلس نہیں ہے، اور تدلیس کا جو ٹپا ہے ان پہ ثابت نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ان کئی سو سال کے بعد لوگوں نے ان کو پہ ٹپا لگایا کہ یہ مدلس تھے۔ تو یہ باتیں کہ ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے 200 سال کے بعد کوئی کہتا ہے یہ مدلس ہے، اس کی بات کی کیا ویلیو ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اپنے زمانے میں جتنے لوگ تھے انہوں نے اس کی توثیق کیا، تعریف کیا، اور بعد میں آنے والے اس کسی نے کہا کہ مدلس ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، تعریف الحافظ ابن حجر، تحقیق و تعلیق دکتور عبداللہ ابن عاصم ابن عبداللہ القریوطی، مدینہ منورہ میں، یہ کلیت الحدیث میں، جامعۃ الحدیث میں، حدیث کے کالج میں، وہاں پر یہ پروفیسر ہیں۔ اچھا، یہاں پر
یہ کتاب عمان میں چھپی ہے، اردن میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس کے مقدمے میں، اس کتاب کے مقدمے میں حافظ ابن حجر جو لوگ جن کے متعلق تدلیس کا ٹپا ہے، تدلیس کی ذکر ہے ان کے متعلق، تدلیس کی جرح ہے ان پر، ان کے 3 اصناف بنائے. ایک صنف ہے کہ ان کو بہت قلیل لوگوں نے کہا کہ وہ مدلس ہیں. ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو بلے من احتمل الائمہ تدلیسہ، ائمہ نے کہا کہ شاید یہ مدلس رہے ہوں. وَأَخْرَجُوا لَهُ فِي الصَّحِيحِ لِإِمَامَتِهِ، اور اس کے لیے بخاری مسلم میں، صحیح سے مراد بخاری مسلم لیتے ہیں، بخاری مسلم میں اس کے احادیث نقل کی ہیں، اس کے باوجود کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مدلس ہیں، ان کے احادیث نقل ہوئے ہیں. وَقِلَّةُ تَدْلِيسِهِ، اور اس لیے کہ ان کے تدلیس بہت کم ہے. کون ہے؟ مثلا سفیان ثوری ہے، بلے ان کے متعلق کہا گیا کہ یہ مدلس ہے، لیکن وہ یہ ان کے متعلق ہم اس تعین کی پرواہ نہیں کرتے، یہ تعین غیر مسموع ہے. تو پھر اس کے بعد عزیزو یہ اور تیسرا وہ طبقہ ہے جو کثیر التدلیس ہے، ان کے احادیث میں ضروری ہے. تیسرا طبقہ ہے جو کثیر التدلیس ہے، ان کے احادیث میں ضروری ہے کہ وہ تصریح بالسماع ہوں ان کے احادیث میں. پھر اس کے بعد جا کر وہ مرتبہ اولا میں 30 لوگوں کو گنتے ہیں. پھر مرتبہ ثانیہ میں اس میں بھی 33 نفسا، پہلے طبقے میں، پہلے صنف میں کتنے لوگ؟ 33 لوگ، ٹھیک ہے نا، 33 نفسا. دوسرے میں کتنے لوگ؟ یہاں پہ بھی کہتے ہیں 33 لوگ ہیں دوسرے صنف میں، اور اس میں نمبر 34 سے شروع ہوتے ہیں، پھر اسی میں آ جاتے ہیں نمبر 56 میں، نمبر 56 میں 56 میں کہ اسی دوسری صنف میں آ جاتا ہے شریک ابن عبداللہ النخعی القاضی المشہور، مشہور کان من الاثبات، یہ ثقات میں سے تھے. کان یتبرع من التدلیس، یہ تدلیس سے بری تھے. ونسبہ عبد الحق فی الاحکام، عبد الحق الاشبیلی کتاب احکام میں سنہ 500 سنہ 600 میں اس نے نسبت دیا. اور یہ شخص ہے متوفا، عبداللہ جو ہے شریک ابن عبداللہ متوفا ہے سنہ 177 یا 175. اشبیلی جو سنہ 600 کے بعد آیا اس نے نسبت دی ہے بھلی کہ مدلس ہے. اور اس سے پہلے دارقطنی نے بھی کہا کہ مدلس ہے. دارقطنی کی کتاب میں ہم نے نہیں دیکھا، شاید وہ ہو سکتا ہے ابن حجر نے دیکھا ہو. دارقطنی بھی 34 صدی کا آدمی ہے، 200 سال کے بعد آیا ہو، اس نے نسبت دیا کہ یہ مدلس تھا. تو بہرحال یہ دوسری طبقے میں ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ تدلیس کا ٹپا اس پہ ثابت نہیں ہے. دوسری بات واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تدلیس کا ابن حجر نے کیا کہا؟ ابن حجر نے تدلیس رد کیا، کہا یتبرع من التدلیس، یہ تدلیس سے بری ہے. اور پھر اس کے علاوہ عبد الحق اگر تدلیس کا ثابت بھی ہو تو اس کی تدلیس سفیان ثوری جیسی تدلیس ہے. اگر ثابت بھی ہو تو یہ قلیل التدلیس ہے. سفیان ثوری جیسا ہے کہ اس کے لیے سماع کی ضرورت کہ اس کے لیے بھائی اس کی حدیث صحیح میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ اس صنف میں نہیں ہے جس کے میں ضروری ہے کہ سماع کی تصحیح کرے. اب ان کا جو سوال ہے نا کہ اگر ایک شخص مدلس ہے، کیا ضروری ہے کہ ہر حدیث میں وہ تصریح کرے کہ سمعتو؟ تو میرے بھائی یہ کوئی روایت حدیث تو نہیں ہے کہ اگر ایک شخص مدلس ہے تو وہ کیا کرے، اس کی حدیث کو ہم کیسے جانچ پڑتال کریں؟ یہ تو علماء کے اجتہادات ہیں، جو جتنے عالم ہیں دنیا میں اتنے ہی وہ فتوے دیں گے بھائی آپ کو، ٹھیک ہے نا. لیکن مشہور معروف یہی ہے کہ اگر ایک شخص کثیر التدلیس ہے تو اس کے لیے یہی کہیں گے کہ اس کے لیے ضروری ہے. جو متاخرین ہیں وہ یہی کہیں گے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر حدیث میں وہ سمعتو کہیں. لیکن بہت سارے لوگ ہیں اس بات کو نہیں مانتے، کہ وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی وہ حدیث کے متن کو دیکھتے ہیں. حدیث کے متن پسند آ جائے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں. حدیث کے متن کو دیکھتے ہیں، پسند آ جائے نا اس کی شہوت کے مطابق ہو، تعصب کے مطابق ہو، تو کہیں گے کہ سماع کی ضرورت نہیں. بہرحال عزیزو، تھینک یو سر آپ سب کا، خدا آپ کو جزائے خیر دے.